یہ ویکلی ہورosکوپ 1 ستمبر 2023 سے لے کے 8 ستمبر 2023 پر مبنی ہے۔ ان ایام کا جو صدقہ ہے وہ حسب توفیق سفید چیز کا ہے، یعنی جتنی دامن میں وسعت اس حساب سے سفید چیز لے کے، جیسے کہ آٹا ہے، چاول ہے، کسی مستحق کو دے دے تو انشاءاللہ پورا ہفتہ آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے اور تمام نئے اثرات آپ سے دور ہوں گے۔ کاموں میں الجھن ہے، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ وہ میرے بھائی جو سیاست سے جن کا تعلق ہے یا وہ میری بہنیں جن کا تعلق سیاست سے ہے، وہ الجھن منظر عام پہ دیکھیں گے۔ تبھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ کوشش کر کے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان ایام میں تھوڑا سا صبر کر لیں، کیونکہ 13 تیری کے اختتام کے بعد جب تک چہلم نہیں ہوتا یا سفر کی اماوس نہیں آتی، تب تک زبان کو میٹھا رکھنا، صبر کے ساتھ چلنا آپ کے لیے بڑی منزل بنے گا۔ تلخ کلامی کریں گے، بحث کریں گے تو وہ آپ کے لیے ہی الجھن پیدا کرے گا۔ ابھی پاکستان کے حالات کافی الجھن کی طرف جائیں گے۔ اگر سیاست سے وابستہ لوگ یا وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں یا وہ لوگ جو معاشی حوالے سے حکومت کرتے ہیں یا وہ لوگ جو اپنے کاروبار کو لیڈ کرتے ہیں، کاروبار کو چلاتے ہیں، ان کے لیے یہ ایام بہتری کے ساتھ منظر عام پہ آئیں گے، لیکن بشرط وہ لچک، کمپرومائز اور محبت کے ساتھ چلیں، کیونکہ ابھی زبان کا میٹھا ہونا اور کمپرومائز کو قائم کرنا بہت ہی مبارک ہوگا۔ جیسے کہ ورگو کے ایام منظر عام پہ آ چکے ہیں اور پھولوں کی مہک پورے جہان میں مہکنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کا جو اصل تعلق ہے وہ محبت ہے۔ محبت کو قائم کریں گے تو معاشی حالات بھی بہتری ہو جائیں گے، گھر میں بھی سکون ہوگا اور صحت بھی بہتر ہوگی۔ تلخ کلامی، بحث اور کسی تنقید کا جواب تنقید سے دیں گے تو کافی چیزیں الجھ سکتی ہیں۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے یا علی و یا معز۔ جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھ کے دن کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ جہاں جہاں آپ قدم بڑھائیں گے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی اللہ کے کرم سے۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کے لیے یہ ایام معاشی حوالے سے کافی بہتر ہونے ہیں۔ ازدواجی حوالے سے، محبت کے حوالے سے تھوڑا سا تلخ پن منظر عام پہ آئے گا۔ یاد رہے فی الوقت صبر کے ساتھ چلنا، محبت کے ساتھ قدم بڑھانا اور کسی بات میں جلد بازی نہ کرنا آپ کو کوئی بڑا فائدہ دے گا۔ اپنے راز جتنا دبائیں گے اتنا خوشیاں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وقت سے پہلے خوشیوں کو ظاہر کریں گے تو پریشانیاں منظر عام پہ آ سکتی ہیں۔ جتنا ہو سکے فی الوقت انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، کسی کام کی شروعات کرنے کے لیے یہ وقت مبارک ہے، بشرط اس کی تصدیق کر کے اس کے بعد قدم اٹھائیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اسم اعظم و پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری سفر کے مہینے کی شروعات میں اپنے عقیدت مندوں کو مٹی پہ قرآنی آیات اور خاص اسم اعظم دم کر کے دیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس مٹی کا امام ضامن بنا کے اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لو، انشاءاللہ جہاں جہاں تم قدم رکھو گے کامیابی اور کامرانی کے اسباب اپنے قدموں تلے پاؤ گے اور آنے والی زندگی کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں اپنے وجود سے دور پاؤ گے۔ اگر شادی میں بندش ہے یا محنت کرنے کے بعد بھی منزل نہیں ملتی تو اللہ کے کرم سے اسم اعظم کی برکت سے تمام بندشیں اور رکاوٹیں دور پاؤ گے۔ اس امام ضامن کی مٹی پر جو تہجد اور فجر کے درمیان اسم اعظم دم کیے جاتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں اور تمام نظر، حسد اور نحس طاقتوں سے اس انسان کا گھر اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین اور بی بی بادشاہ زادی ہمیشہ اپنے عقیدت مندوں کو سفر کے مہینے سے پہلے یہ امام ضامن کی مٹی اپنے گھر میں رکھنے یا سیدھے بازو میں باندھنے کے لیے دیا کرتی تھی، تاکہ وہ سفر کے مہینے کے تمام نحس اثرات سے اللہ کی پناہ میں رہیں اور آنے والی زندگی رزق، خوشحالی، کامیابی، محبت اور برکت کے ساتھ گزاریں۔ تو اس سادات شمسیہ کی رسم کو قائم رکھتے ہوئے مہربان اسٹونز کی طرف سے اس امام ضامن کی مٹی کو آج، کل اور پرسوں تمام مومنین کے لیے فی سبیل اللہ رکھا گیا۔ اگر آپ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیتے ہیں، یعنی تاریخ 1، 2 اور 3 ستمبر 2023 تک، تو یہ امام ضامن کی مٹی آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دی جائے گی۔ یاد رہے یہ مٹی محدود مقدار میں ہے، تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کر کے یہ امام ضامن کی مٹی حاصل کریں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کے کرم سے، اسم اعظم کی برکت سے اس مٹی کو اپنے گھر میں رکھنے کے بعد آپ کے گھر سے تمام نحس طاقتیں، نظر، حسد کے اثرات ختم ہو جائیں گے، گھر میں امن و محبت اور خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے اور جہاں جہاں آپ قدم بڑھائیں گے کامیابی کی راہیں اللہ آپ کے لیے ہموار کرے گا۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف
معروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی یہ امام زامن کی مٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ برج تورس والے، تورس والوں کے لیے یہ ایام کافی الجھن والے رہیں گے، یعنی کچھ لوگ معاشی حوالے سے آپ کو ڈسٹرب کریں گے، کسی کے پیسے آپ کے پاس ہوں گے، کسی کو پیسے آپ دے دیں گے اور اس پیسوں کے لیے یا دنیاوی مال کے لیے تھوڑی سی پریشانی منظر عام پہ آئے گی۔ یاد رہے یہ پریشانی وقتی ہے، جیسے ہی یہ ستمبر اختتام کی طرف جائے گا حالات سنبھلنے کی طرف مائل ہوں گے۔ صبر کے ساتھ چلیں، فی الوقت محبت کے ساتھ چلیں، جذباتی ہونے سے دوری اختیار کریں، میٹھی زبان کو قائم کریں تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا۔ آنے والا وقت بہت مبارک ہے، لیکن ابھی اگر جھگڑا ہو گیا تو یہ دیر تک پریشانیاں قائم ہو سکتی ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر کسی انسان سے کوئی چیز خرید کرتے ہیں تو اس میں جلد بازی نہ کریں اور ریگولرلی واک کرنا، میٹھی چیزیں کم کھانا اور چٹپٹی تلی ہوئی چیزیں کم کھانا، سبزیاں زیادہ کھانا سب سے بہت مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور اس میں آدھا مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے، آپ کو آئینہ لوگ دکھائیں گے، آپ کے عیب لوگ بتائیں گے۔ یاد رہے آپ کو جو عیب اگر کوئی دکھاتا ہے تو اس کو اگنور کریں، کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا کرم اس انسان پہ ہوتا ہے جو اپنا چہرہ دیکھ سکے۔ اگر کوئی آپ کو آپ کے عیب دکھاتا ہے تو وہ اس لیے نہیں دکھاتا کہ وہ آپ کو تذلیل کرنا چاہے اس کی نیت میں کچھ بھی ہو، لیکن قدرت آپ کے لیے یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں، آپ اپنے لیے بہتر راہ کا انتخاب کر سکیں۔ آنے والے کچھ سال آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں وہ ملنا ہے جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے، بشرط آپ اپنی حاضر دماغی کو قائم رکھیں اور زبان کو میٹھا کر کے فیصلوں کو صحیح راہ دیں۔ محبت کے حوالے سے یا وقت کی قدر نہ کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا سنبھل کے قدم رکھیں۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں رفتے کم کھائیں تو وہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اس میں آدم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج کینسر والے، کینسر والے محبت میں کامیابی دیکھیں گے اور بچھڑے ہوئے دوست زندگی میں آئیں گے، بچھڑے ہوئے کام چھوڑے ہوئے دوست منظر عام پہ آئیں گے کسی نہ کسی صورت سے۔ یاد رہے ابھی اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، اپنے فیصلوں کی حفاظت کریں، اپنی خوشیوں کی حفاظت کریں، کیونکہ کچھ چیزیں گم ہو جائیں گی اور کچھ چیزیں آپ خود دے دیں گے۔ یاد رہے ایموشنلی فیصلے کرنا جب تک ختم نہیں کریں گے تب تک مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کا دل ہی آپ کا دشمن ہے، فیصلے کرنے کے لیے کبھی دل کا انتخاب نہ کریں، یہ غلطی ہے، کہ خصوصاً آنے والے 1.5 سال کے لیے فیصلے تجربات سے کریں گے تو دکھ آپ سے دور دور ہوں گے، فیصلے ایموشنل کریں گے، جذباتی کریں گے، جلد بازی میں کریں گے تو دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں منظر عام پہ آتی رہیں گی۔ آنے والا وقت پانی زیادہ پینے کی طرف راغب ہوں، زیادہ پانی پینا، سبزیاں زیادہ کھانا، پھل زیادہ کھانا، صبح اٹھ کے ایپل کھانا، یہ آپ کے موڈ کو بھی خوشگوار بنائے گا اور کاموں کو بھی اللہ کے کرم سے بہتری کی طرف لے کے جائے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ اور اس میں آدھا مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری سفر کے مہینے کی شروعات میں اپنے عقیدت مندوں کو مٹی پہ قرآنی آیات اور خاص اسم اعظم دم کر کے دیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس مٹی کا امام ضامن بنا کے اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لو، انشاءاللہ جہاں جہاں تم قدم رکھو گے کامیابی اور کامرانی کے اسباب اپنے قدموں تلے پاؤ گے اور آنے والی زندگی کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں اپنے وجود سے دور پاؤ گے۔ اگر شادی میں بندش ہے یا محنت کرنے کے بعد بھی منزل نہیں ملتی تو اللہ کے کرم سے اسم اعظم کی برکت سے تمام بندشیں اور رکاوٹیں دور پاؤ گے۔ اس امام ضامن کی مٹی پر جو تہجد اور فجر کے درمیان اسم اعظم دم کیے جاتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں اور تمام نظر، حسد اور نحس طاقتوں سے اس انسان کا گھر اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین اور بی بی بادشاہ زادی ہمیشہ اپنے عقیدت مندوں کو سفر کے مہینے سے پہلے یہ امام ضامن کی مٹی اپنے گھر میں رکھنے یا سیدھے بازو میں باندھنے کے لیے دیا کرتی تھی تاکہ وہ سفر کے مہینے کے تمام نحس اثرات سے اللہ کی پناہ میں رہیں اور آنے والی زندگی رزق، خوشحالی، کامیابی، محبت اور برکت کے ساتھ گزاریں۔ تو اس سادات شمسیہ کی رسم کو قائم رکھتے ہوئے مہربان اسٹونز کی طرف سے اس امام ضامن کی مٹی کو آج، کل اور پرسوں تمام مومنین کے لیے فی سبیل اللہ رکھا گیا۔ اگر آپ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹونز سے کوئی بھی پتھر لیتے ہیں یعنی تاریخ 1، 2 اور 3 ستمبر 2023 تک، تو یہ امام ضامن کی مٹی آپ
آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دی جائے گی۔ یاد رہے یہ مٹی محدود مقدار میں ہے، تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ کال کر کے یہ امام ضامن کی مٹی حاصل کریں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کے کرم سے اسم اعظم کی برکت سے اس مٹی کو اپنے گھر میں رکھنے کے بعد آپ کے گھر سے تمام نحس طاقتیں، نظر حسد کے اثرات ختم ہو جائیں گے، گھر میں امن و محبت اور خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے، اور جہاں جہاں آپ قدم بڑھائیں گے کامیابی کی راہیں اللہ آپ کے لیے ہموار کرے گا۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی یہ امام ضامن کی مٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ برج لیو والوں کے لیے معاشی حالات بہتری کو جانے والے ہیں، آپ کے دوست زیادہ بنیں گے، لیکن آنے والے وقت میں کچھ دوست ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی اصلاح کرنا چاہیں گے اور وہی اصلاح آپ کو تلخ لگے گی۔ یاد رہے تلخ باتوں کو تلخ نہ سمجھیں، کمپرومائز کو قائم کر لیں، اور اگر ریگولرلی واک پہ جاتے ہیں، کچھ دیر کچی زمین پہ بیٹھتے ہیں، پانی سب سے زیادہ پیتے ہیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کھٹی چیزیں سب سے کم کھاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو یہ وقت مبارک ہے، لیکن کوشش ہے کسی چیز کو بیچنے میں جلد بازی نہ کریں جب تک صحیح وقت نہ آئے۔ آنے والے وقت میں معاشی حالات بہتری کو جانے ہیں، کامیابی آپ کے قدموں تک آنی ہے، بشرط آپ کی زبان آپ کے قابو میں آ جائے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اس میں مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج ورگو والے، اللہ کے کرم سے یہ وقت وہ ہے جس میں آپ کے لیے عزت، شہرت، کامیابی کے اسباب پیدا ہوں گے، لیکن جتنا آپ قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیں گے اتنا تاثیر کامیابی آپ کی منتظر ہوگی۔ ریگولرلی واک کرنا، صحت کا خیال رکھنا اور صحیح جگہ پہ صحیح فیصلوں کا انتخاب کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں اور بڑے بڑے فائدے کی فکر کریں۔ اگر آپ کچھ دیر کچی زمین پہ بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی سانسیں لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے، اور روز صبح جو اس ہفتے کا اسم اعظم ہے وہ پانی پہ دم کر کے 27 مرتبہ پی کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا۔ اگر روز دوپہر کو گاجر کھاتے ہیں یا کوئی ایسی سبزی کھاتے ہیں جیسے کہ کھیرے ہیں جو بغیر پکائے ہوئے کھائے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ ان سے 6 سینس آپ کی اسٹرانگ ہوگی اور بیماریاں آپ سے دور ہوں گی اور فیصلے محبت اور کامیابی کی طرف آپ کے راغب ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اس میں پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج لبرا والے، اللہ کے کرم سے کسی نئے کام کی شروعات ہوگی، کسی نئے رشتے کی شروعات ہوگی، لیکن کوئی ایسا دوست زندگی میں آئے گا جو آپ کو بار بار ان چیزوں کے لیے روکے گا جس میں آپ کا نقصان ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے جہاں آپ کا نقصان ہوگا وہیں آپ کی خوشی ہوگی۔ یاد رہے خوشی کے لیے نقصان کا انتخاب کرنا ہمیشہ آپ کی بھول رہی ہے۔ جلد بازی نہ کریں اور دل کی نہ سنیں بلکہ دماغ کی سن کے قدم بڑھائیں۔ تذلیل پریشانی آپ سے دور دور ہوں گی اور اسی وجہ سے کامیابی کی راہیں آپ کے قدموں تک آ پہنچے گی۔ مچھلی سب تک نہیں کھاتے تو بہتر ہے، پانی سب سے زیادہ پیتے تو مبارک ہے، روز صبح دودھ پیتے ہیں اور دودھ پہ 27 مرتبہ ہفتے کا اسم اعظم پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا۔ ان سے موڈ آپ کا اچھا رہے گا، فیصلے آپ کی بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اسم اعظم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج اسکارپین والے، آپ کی زبان اب سانپ کا کام کر سکتی ہے، کسی کو ڈس لے گی، کسی ایسے اپنے کو جو تعدیر آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ تبھی اس ہفتے لوگوں کو آئینہ نہ دکھائیں اور وہ نہ کہیں جو کہنا چاہتے ہیں بلکہ وہ کہیں جو دنیا سننا چاہتی ہے۔ آپ کا ہنر، آپ کی پرسنالٹی لوگوں کی آنکھوں میں چبھے گی، تبھی جتنا ہوتا کہ فی الوقت میٹھی زبان سے بات کریں اور لوگوں کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جتنا آپ اپنی شخصیت پہ فوکس کریں گے اتنا ترقی آپ کے ساتھ ہوگی۔ جتنا آپ لوگوں کی شخصیت پہ فوکس کریں گے اور لوگوں کو بار بار آئینہ دکھائیں گے، ان کی اصلاح کی فکر کریں گے تو وہ تذلیل کے ساتھ آپ کی طرف پلٹے گی۔ ریگولرلی آدھا گھنٹہ واک پہ جائیں، میٹھی چیزیں کم کھائیں اور کھٹی چیزیں بھی ہفتے کم کھائیں۔ رات کو سونے سے پہلے اگر پانی سرحان رکھ کے سوتے ہیں تو وہ بھی آپ کی 6 سینس کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا، کیونکہ ابھی کچھ ایسے فیصلے آپ سے ہونے ہیں جن سے ترقی اور کامیابی آپ کو ملنی ہے انشاءاللہ۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اس میں پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج سیجیٹیریس والے، کسی اپنے سے جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی کامیابی آپ کے وجود میں تیزی پیدا کر سکتی ہے۔ یاد رہے فی الوقت صبر کے ساتھ چلیں، مدھم ہو جائیں، سافٹ ہو جائیں اور سنبھل کے قدم اٹھائیں۔ آپ کا میٹھی زبان سے بات کرنا، کامیابی کے ساتھ قدم اٹھانا اور ریگولرلی واک کرنا، ایکسرسائز کرنا اور غذا سوچ سمجھ کے کھانا آپ کو اللہ کے کرم سے جسمانی اور روحانی فائدہ دے گی۔ یاد رہے فی الوقت اپنی خوشیوں کو چھپائیں، اپنی نعمتوں کو چھپائیں، اپنے خوابوں کو، اپنے آنے والی پلاننگ کو چھپائیں۔ اگر آپ نے حاضر دماغی اور حکمت عملی کو قائم کر لیا تو تعدیر نقصانات آپ سے دور دور ہوں گے۔ ریگولرلی واک کرنے کو کبھی کم نہ کریں، ختم نہ کریں، کچی سبزیاں زیادہ کھائیں، گوشت مچھلی اس ہفتے کم کھائیں۔ کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے فی الوقت فیصلہ کرنے سے پہلے مشاورت کر لیں، جلد بازی میں قدم نہ اٹھائیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اس میں مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج کیپریکون والے،
یہ ایام آپ کی زندگی میں ایسے ہوں گے جس میں جس طرح سے لوگ استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہی کچھ اسباب منظر عام پہ آئیں گے. یاد رہے فوراً بھروسہ کر کے اپنی ساری پلاننگ کسی کو نہ بتائیں. جتنا اپنے راز چھپائیں گے اتنا تادر کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی. خوشیوں کے پیچھے لگ جانا یا اپنے راز لوگوں کو بتا دینا یا ادھر کی بات ادھر کرنا کوئی بڑا نقصان آپ کو دے سکتا ہے اور کوئی چیز گم بھی ہو سکتی ہے. تبھی ابھی جتنی چیزیں آپ کے ہیں اس کو کوشش کر کے دروازہ بند کرتے ہو سنبھل کے بند کریں, اس کی چابی صحیح جگہ پہ رکھیں. گاڑی اگر آپ کی ہے اس کو بند کرتے ہو صحیح طرح سے لاک کیا کریں کیونکہ کوئی نقصان یا کوئی چیز گم ہو سکتی ہے. اس لیے جتنا ہو سکے فی الوقت اپنی چیزوں کے بارے میں احتیاط کریں. سفید رنگ سفید زیادہ دیکھتے ہیں زیادہ پہنتے تو وہ مبارک ہے. زبان کو میٹھا کرتے تو بڑا فائدہ آپ کے قدموں تک آپ پہنچے گا. تلخ کلامی کرتے تو نقصانات آپ کی طرف پلٹیں گے. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اس میں زیادہ پتہ ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج ایکویریس والی کھوئی ہوئی چیز, کھویا ہوا دوست, بچھڑا ہوا دوست منظر عام پہ آ سکتا ہے. کسی بڑے سفر کے توسط سے یا کسی بڑے کام کے توسط سے یا کسی بڑے فیصلے کے توسط سے کامیابی اور خوشی آپ کو ملے گی. یاد رہے فی الوقت جذباتی ہو کے فیصلے کرنے کا نہیں, محبت کے ساتھ رہ کے فیصلے کرنے کا ہے. ریگولرلی واک پہ جاتے تو بہت مبارک ہے اور کچھ دیر کچی زمین پہ بیٹھتے ہیں تو یہ بھی آپ کی مبارک ہے. اگر فی الوقت انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے مشاورت کرتے ہیں یا کسی چیز کو کسی کو دینے سے پہلے تھوڑی سی مشاورت اور سوچ سمجھ کے قدم بڑھاتے ہیں تو بہتر ہے. جو کام آپ کو نہیں آتا اس میں انوالو نہ ہو اور جو کام آتا ہے اس کو بہتر بنا کے سیکھ کے اس کے بعد کچھ وقت ٹھہر کے اس کے بعد انویسٹمنٹ کریں. مٹی میں انویسٹمنٹ کرنا, آن لائن کوئی کام شروع کرنا اس وقت بڑا فائدہ آپ کو دینے والا ہے. شادی میں محبت پہ جلد بازی نہ کریں ورنہ نقصانات یا بے نقاب لوگ زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اس میں زیادہ پتہ ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج پائسس والے. یہ پائسس والوں کے لیے جو ایام ابھی آئے ہیں بہت مبارک ہیں. معاشی حوالے سے, مالی حوالے سے, کامیابی کے حوالے سے راہیں ابھریں گی. اگر فی الوقت صدقہ سفید چیز کا دے کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو جب بھی گھر سے نکلیں گے آپ کا موڈ اچھا ہوگا, آپ کا رویہ اچھا ہوگا. اسی اچھے رویے سے, اچھے موڈ سے آپ کو فائدہ ملنا ہے. جتنا ہو سکے فی الوقت کچی سبزیاں کھائیں یا کچی سبزیاں ہیں جو ہم کچی کھاتے ہیں بغیر پکائے ہوئے, گاجر ہیں, کھیرے ہیں, اس قسم کی, ان کو دوپہر کو کھایا کریں, سلاد کھایا کریں کھانے کے ساتھ. ان سے آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا. جلد بازی سے, تلخ کلامی سے, جذباتی فیصلوں سے آپ دور رہیں گے. کسی اپنے سے آپ کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. یاد رہے آپ کی میٹھی زبان آپ کی کامیابی کے لیے ہے اور آپ کا تلخ رویہ چاہے آپ کے اپنے حق کے لیے ہی کیوں نہ ہو نقصان آپ کو دے گا. ابھی صبر کا وقت ہے. آپ کا صبر آپ کو فائدہ دے گا. آپ کی تلخ کلامی یا جھگڑا آپ کو بڑا نقصان دے گا. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ مبارک ہے. بشرط مشاورت بزرگوں سے کریں, دوستوں سے نہ. کسی دوست سے نقصان ملنا ہے, کسی بزرگ سے فائدہ. انشاءاللہ منزل آپ کے قدموں میں ہوگی بشرط زبان آپ کے قابو میں رہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اس میں زیادہ مبارک پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے محبوب کا, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.